قرآن نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتی فرقے کی بھی پہچان بیان کی ہے اور جہنمی فرقے کی بھی بیان کی، یعنی روایات کی بنیاد کے اوپر اور اپنے مزعومہ عقائد جو انہوں نے دوسرے مخالفین کے لیے بیان کیے ہیں اور ان کو اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے، آؤٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے بنائے ہیں، اگر ہم اللہ کی لا ریب کتاب کے اوپر ان کو پیش کریں گے تو ایسا کچھ نظر نہیں آئے۔ مثال کے طور پر اسی ایک لفظ کو آپ لے لیجئے، ایمان۔ آپ نے سنا ہوگا عقائد، اہل سنت کی عقائد، شیعہ کے عقائد، عقائد۔ یہ جو عقائد کا لفظ اتنا بیان کیا جاتا ہے قرآن میں کہیں پر نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے عقیدہ، لیکن یہ ان مسلمانوں کے درمیان میں یہ اتنا بیان کیا جاتا ہے، وہ جو لفظ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کو یہ بیان ہی نہیں کرتے۔ اور وہ کیا؟ ایمان۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں ہر جگہ بیان ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، عمل صالح۔ ایمان کو اگر یہ بیان کرتے تو کیا یہ فرقے ہوتے؟ ایمان کو اگر یہ بیان کرتے تو کیا یہ کشمکش میں پڑتے؟ کیا یہ اتنے سارے فرقے بن پاتے؟ کیا یہ فرقوں کے نام پر ان کے جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور جو مینیفیسٹو انہوں نے قائم کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں یہ لکھ مارتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا؟ کیا اتنا گروہوں کے اندر یہ امت بڑھتی اگر ایمان کے لفظ کو لیا جاتا؟ ایمان کو نہیں لیتے نا، ایمان کو، قرآن کے اس لفظ کو یہ بیان نہیں کرتے۔ ایمانیات کیا چیز انہوں نے؟ عقائد۔ جناب اہل سنت کی عقائد ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ انہوں نے اہل سنت کی عقائد اس لیے بنایا تاکہ شیعہ کو نکال سکے، اور ادھر شیعہ نے اس لیے بنایا تاکہ اہل سنت کو نکال سکے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالا ہوا ہے۔ تو اب ضرورت کیا چیز ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جب اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے تو ہمیں قرآن کی جانب آنا ہوگا۔ امام زید علیہ السلام کو حلیف القرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام زید علیہ السلام انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو تدبر کیا ہے اور پھر آگے اپنی پوری فکر کی بنیاد رکھی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ رکھی ہے۔ اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، میں بتاتا چلوں۔ اہل بیت علیہ السلام انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اپنے دور کے اندر لوگوں کی رہنمائی کی۔ تو اسی مسئلے کو اگر ہم لیتے ہیں قرآن مجید سے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا جنتی فرقہ کون سا ہے اور جہنمی فرقہ کون سا ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ الرعد جو ہے، سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں نمبر کی سورت ہے، اس میں واضح لفظوں میں بیان کیا۔ اتنے واضح لفظوں میں تو روایتیں بھی نہیں ہیں، اتنے واضح لفظوں کے اندر تو روایات بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ کی جعلی فیکٹری کے اندر جو یہ جعلی روایتیں بنائی گئی ہیں۔ کیا بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من رب السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، آپ فرما دیجئے کیا تم اپنے لیے ان دوستوں کو بناتے ہو، وہ مددگار بناتے ہو کہ جو اپنے لیے کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ فرما دیجئے کہ اعمیٰ اور بصیر، اندھا اور بینا برابر ہیں؟ اب هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہ، یا انہوں نے اللہ کے لیے جو شریک بنائے ہیں انہوں نے ایسی خلقت کی ہے کہ جو ان کے اوپر یہ خلقت مشتبہ ہو گئی ہے، مخلوق مشتبہ ہو گئی ہے، کہ یہ کریشن مشتبہ ہو گئی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد اور قہار۔ انزل من السماء ماء فصارت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بیان کی آیت نمبر 18 کے للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب۔ جنتی اور جہنمی فرقے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب بیان فرماتے ہیں لوگوں جنتی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا للذین استجابوا، جن لوگوں نے لبیک کہا، لربهم الحسنى، اپنے رب کے لیے، رب کی بات کے اوپر، ان کی پکار کے اوپر وہ آگے آئے، الحسنى ان کے لیے جنت ہے، جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی۔ یہ ساری پیچھے بات بیان کی ہے اللہ نے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جس نے اللہ کی پکار پر لبیک نے کہا، نہیں کہا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر زمین میں جو کچھ ہو وہ سارا کا سارا ان کا ہو جائے، مثلہ معہ، اور اس کے دگنا ان کے ساتھ ہو جائے، لافتدوا بہ، اور وہ جان چھڑانا چاہیں نہیں چھڑا سکتے۔ اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کی پکار کی جانب آنا، دین کی جانب آنا، پیغمبر کی جانب آنا، اور یہ ہے جنتی گروہ، اور
وہ گروہ کہ جو اللہ کے پیغمبر کی پکار سے منہ موڑ لے، پیغمبر کی پکار کی جانب نہ آئے، اللہ کی طرف نہ آئے، وہ ہے جہنمی لوگ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔